منقسمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سواک عند حلول الحادث الاممی ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 16ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے باہمی معاملات اور اسلامی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا تو اسلام کے جو احکامات ہمارے ذمے لازم ہوئے ان میں اگرچہ ایک حصہ عبادات کا ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سلسلہ عبادات کا ہم پہ لازم ہوتا ہے، تو پورا ایک حصہ اسی طرح کا معاملات کا بھی ہے۔ ہم عموماً عبادات پہ صرف زور دیتے ہیں اور معاملات پہ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ کے اندر عبادت کی قبولیت اور عبادت کے مردود ہونے کا دار و مدار جو ہے کئی مسائل میں معاملات پر ہے۔ انسان کے معاملات درست ہوں تو پھر عبادت مقبول ہوتی ہے، اور کئی مقامات پر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ معاملات اگر خراب ہو جائیں تو پھر کی ہوئی عبادت بھی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، فرمایا ساتھیوں میں سے بہترین دوست اللہ کے ہاں وہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کردار کے لحاظ سے اچھا ہو، جس کا معاملہ، جس کا لین دین، جس کے معاملات اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہی شخص اللہ کے ہاں بہتر قرار دیا جائے گا۔ اور فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، فرمایا پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں بھی وہی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے بہتر کردار اور بہتر سلوک رکھنے والا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معاملات کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور ایک اور حدیث جس میں معاملات کی اہمیت واضح ہوتی ہے، پھر ہم چند چیزیں معاملات کے حوالے سے بیان کریں گے کہ جنازہ جیسی ایک اہم چیز جو کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ میت کا ایک پروٹوکول ہے، شریعت مطہرہ اس میں دیری کی اجازت نہیں دیتی، چاہے مکروہ وقت میں بھی آ جائے تو شریعت کہتی ہے آپ پڑھ دو۔ وہ جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے، میت کے رشتہ داروں نے حضور کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ، آپ جنازے کی امامت کرائیے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضور کے جنازہ پڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جانے والے کا جو ہے بخشش کا ساماں ہو جاتا اور قبر روشن ہو جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک سوال کیا، مطلب جہاں پہ کسی قسم کی دیر نہیں وہاں پہ یہ تاخیر حضور علیہ السلام نے برداشت کی، اور وہ سوال تھا معاملات کے لحاظ سے، عبادات کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرض تو نہیں، مرنے والے کے سر پہ قرض تو نہیں؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قرض نہیں۔ فہل ترک شیئا، پھر پوچھا کوئی ترکہ ہے اس کا، پیچھے مال بچا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا نہیں۔ فصلی علیہ، تو حضور نے جنازہ پڑھایا۔
صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں حضور کے پاس ایک اور جنازہ آیا، یعنی یہ پہلے جنازے کی صورتحال تھی۔ پھر جنازہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو سرکار نے پوچھا حل علیہ دین، انہوں نے سرکار نے پوچھا اس پہ قرضہ ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ جی ہاں قرضہ ہے۔ فحل ترک شیئن، کچھ مال چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ 3 دینار سونے کے سکے چھوڑے ہیں، مطلب مال اس کا ہے وراثت ترکے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جنازہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ قرضہ ہے اس کے سر پہ۔ حل ترک شیئن، کچھ ترکہ ہے، پیسے چھوڑے جس سے قرضہ ادا ہو سکے؟ لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس نے ترکے میں کچھ پیسے نہیں چھوڑے جس کے ذریعے سے قرضے کی ادائیگی ہو سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو امت پر اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ جتنا والد بھی نہیں، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، کہ اس کے سر پہ قرض ہے اور ادائیگی کے لیے ترکے میں کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھو کہ باقی چیزوں کا، عبادات کا اور باقی سلسلے کا نہیں، صرف قرض سر پہ ہے، کسی کا حق سر پہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ادائیگی کے لیے بھی پاس کچھ نہیں تو سرکار نے فرمایا تم جنازہ پڑھو، چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں، جنازہ تو ہے لیکن فرمایا میں نہیں پڑھوں گا اس کا جنازہ۔ یہ تھا سرکار کی طرف سے ایک احتیاطی پہلو اس لحاظ سے تاکہ لوگ اس معاملے میں خاصا دھیان دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی امامت سے رک گئے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو صحابہ کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس کا جنازہ حضور نہ پڑھائیں، اگرچہ مسلمان ہے، پڑھنے سے نہیں منع کیا، لیکن سرکار نے فرمایا میں نہیں امامت کراؤں گا، تو اس موقع پر صحابہ کے دلوں پہ اثر ہوا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وعلی دینہ، آقا قرضہ اس کا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ اپنے ذمہ لیا تو اب حدیث کے لفظ ہیں فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اب اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو معاملات کا یہ سلسلہ اتنا اہم ہے کہ اس سلسلے میں کتنی عظیم ہستی کہ فیض سے اور ان کے طرف سے ملنے والا جو جنازے کی وجہ سے فیض ہے اس سے محرومی کا سبب بنا، تو قرض آپس کے لین دین کا معاملہ ہے، آپس کی عبادات میں نہیں، وہ معاملات میں اس کا سلسلہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بھی اتنا خاص کر کے ذکر فرمایا۔ اور جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، مفسرین کے ایک قول کے مطابق عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی سے لین دین کر رہا تھا، چیز کی خریداری ہو رہی تھی اور بیچی جا رہی تھی، تو اس دوران اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی چیزوں کے لین دین کے موقع پر، تو اس موقع پر اللہ کریم جل شانہ نے یہ حکم نازل کیا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اللہ کے نام کی قسموں کے ساتھ تھوڑے سے پیسے مول لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے لینے کے لیے اللہ کا عہد یا اللہ کی نام کی قسمیں پیش کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور آگے فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کے طرف نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ سے آگے جو حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں یوں فرمایا مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِیَمِینِهِ، فرمایا جس نے کسی مسلمان بندے کا حق کھایا قسم اٹھا کر، مطلب وہ اتنے پیسوں پہ راضی نہیں ہو رہا تھا تو اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دیں اور اس کا حق کھا لیا، اس سے زیادہ کچھ وصول کر لیا، یا کوئی 2 نمبر چیز تھی جس کو قسمیں اٹھا کر اچھی قرار دے کر اس نے بیچ دیا۔ کسی بندے کا حق قسم اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس نے بھی کھایا
قد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے اس شخص پر، وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام فرما دی۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان جب یہ مسئلہ سن رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا سودا ہو، بہت بڑا لین دین ہو، کوئی بہت پراپرٹی کا معاملہ ہو، تو پھر قسم اٹھا کر کسی کے ساتھ ناجائز جو ہے سلسلہ کیا جائے تو پھر یہ سزا ہے اتنی بڑی، یا چھوٹے سے لین دین میں بھی یہ سلسلہ ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاقٍ، فرمایا اگرچہ درخت کی سبز شاخ بھی کیوں نہ ہو اور اس کا سودا ہو رہا ہو، پیلو کی شاخ کیوں نہ ہو، اس کا سودا ہو رہا ہو، اور وہاں پہ قسم اٹھا کر ناجائز اپنے مال کو جو ہے بیچنے کی کوشش کی اور کسی مسلمان کا حق مارنے کی کوشش کی، فرمایا اس شخص کی یہی سزا ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ تو اب بڑے بڑے لین دین کا سلسلہ اور ہے، اور یہ ذہن میں رکھ دیجئے، ایک ہے جھوٹی قسم اور ایک ہے سچی قسم۔ جھوٹی کی تو یہ سزا ہے، اور سچی کی وجہ سے پھر رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، چاہے سچی کیوں نہ ہو، پھر بندہ اپنے رزق کے اندر جو رب کا معاملہ ہے، برکت ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ معاملات کے لحاظ سے اتنا اللہ نے اپنا تعلق اتنا کلوز بیان فرمایا۔ اب حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس وقت دو بندے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، آپس میں جو ہے حصہ داری کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ایک کا حصہ ہوتا ہے، دوسرے کا ہوتا ہے، اور وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے وہ طے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین، دو وہ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھ لو کہ کتنی بڑی برکت والا سلسلہ ہے۔ اور تجارت کا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 9 حصے رزق میں نے تجارت میں رکھا ہے۔ کاروبار جو تجارت والا سلسلہ ہے اس میں 9 حصے رزق ہے، ایک برکت وہاں سے، اور دوسرا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سچا تاجر ہو تو وہ بروز قیامت نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کریم اس کو یہ مقام دے گا۔ تجارت انبیاء اکرام علیہ السلام کا پیشہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا کام رہا۔ تو تیسرا اللہ فرماتا ہے 2 پارٹنرشپ ہیں، کرنے والے لوگ ہیں، پارٹنر ہیں آپس میں، اور وہ آپس میں کام کر رہے ہیں، تو تیسرا ان کے درمیان میں ہوں۔ جہاں تیسرا رب ہو وہاں پہ کتنی بڑی برکت ہوگی۔ لیکن رب کب تک رہتا ہے؟ فرمایا ما لم یحن احدہما صاحبہ، جب تک ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ اگر 2 پارٹنروں میں ایک حصہ داروں میں ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کے ساتھ خیانت کر بیٹھتا ہے یا دھوکہ دے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے فیضا خانہ خرجت من بینہما، جب وہ دھوکہ کرتے ہیں تو پھر میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اب جب رب نکل گیا، رب کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی۔ جب رب کی طرف سے برکت اٹھ گئی، اب خود دیکھ لو پھر کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی، فائدہ کہاں سے ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا اہم معاملہ کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے آپ کو درمیان میں لا کے ذکر فرمایا، اور اس کاروبار یا معاملات میں جتنی اچھائی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا، جس گھر میں ایک بی بی تھی نوکرانی، اور بالکل ان پڑھ تھی، مطلب بالکل جیسے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے جو لکھا وہاں پہ یہاں تک انہوں نے لکھا کہ نماز روزے کے معاملے میں بھی اس کا کوئی خاص جو ہے وہ کردار کوئی نہیں تھا، بالکل ہی ان پڑھ تھی۔ لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں چونکہ ہمارے بچوں کی چھوٹی عمر میں خدمت گزار تھی تو اس واسطے ہر بچہ اس کا حیا اور لحاظ کرتا تھا۔ کہتے ہیں بیمار ہو گئی، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ہم اس کی زبان سے نا ایک لفظ سننے لگ گئے، کچھ بولنے لگی وہ اونچی آواز کے ساتھ، وہ عورت۔ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور کس بولی میں بول رہی ہے اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔
تو کہتے ہیں دیگر لوگوں کو بلایا جو جاننے والے تھے، سمجھدار تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے، تو انہوں نے اس کی بات پر غور کیا جو کچھ بول رہی تھی اس بیماری کی عالم میں، موت کے قرب کے معاملے میں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ کہہ رہی ہے لا تخافی ولا تحزنی، جس کا معنی ہے نہ خوف کر تے نہ تو غم کر، اے عورت نہ تو خوف کر تے نہ تو غم کر، یہ کہہ رہی تھی۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے یہ عجیب و غریب کلمات کہ جب موت و حیات کی کشمکش میں ہے، یہ الفاظ سنے لوگوں نے تو لوگ اس چیز کی تجسس میں ہو گئے کہ یہ اس موقع پر الفاظ کیوں کہہ رہی ہے، تو سب نے مل کر اس پہ زور دیا، آرام کے ساتھ پیار کے ساتھ پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ لفظ تو کیوں کہہ رہی ہے، کہاں سے سنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے آس پاس فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا معنی تو مجھے کوئی نہیں سمجھ آ رہا، اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میری گھبراہٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معنی مجھے نہیں پتہ، معنی تو یہی تھا کہ خوف بھی نہ کر اور غم بھی نہ کر۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ تمہیں تسلی اس موقع پر ان لفظوں کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس عورت نے پھر بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ میں جس گھر میں کام کرتی تھی، سردیوں کا موسم تھا اور جا کر گھی خریدنے کے لیے ان گھر والوں نے مجھے بھیجا۔ اب یہ سلسلہ بھی معاملات کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب نے واضح لکھا کہ عبادات میں وہ کمزور تھی لیکن معاملات کے لحاظ سے کہتی ہے کہ مجھے گھر والوں نے گھی لینے کے لیے بھیجا۔ آج کل پیکٹ والا سلسلہ ہے، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے ٹینوں والا لوگوں کے گھر میں ہوتے تھے دیسی گھی اور لوگ بنا کر ادھر ادھر بیچتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں لینے کے لیے گئی، جمع ہوا گھی انہوں نے مجھے کسی چیز میں برتن میں ڈال کے دے دیا، وہ اٹھا کے میں گھر لے آئی۔ گھر لا کے اس آگ پر میں نے اس گھی کو پگھلایا۔ جب اس گھی کو پگھلایا تو اس میں سے ایک سکہ نکل آیا، پیسے نکل آئے، اشرفی نکل آئی جو بہت قیمتی تھی۔ کہتی ہے میرے دل میں آیا کہ گھی میں جمے ہوئے سکے کا نہ ان کو علم تو نہ میرے مالکوں کو علم جن کے گھر میں نوکرانی ہوں، تو یہ اٹھا کر کیوں نہ اپنے پاس رکھ لیا جائے تو مجھے فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، جنہوں نے گھی بنایا ہے یہ انہی کا گرا ہوا ہوگا، یہ واپس کر کے آؤں۔ تو کہتی ہے کہ میں سخت سردی کے موسم میں اس ایک سکے کو دینے کے لیے میں نے واپسی کا سفر کیا اور ان کے گھر جا کے وہ سکہ واپس لوٹا کے آئی۔ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے فرشتے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی نہ خوف کر نہ تو غم کر۔ تو اب ہے یہ سلسلہ کہ معاملات کے اندر ایک سکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادات میں کمزور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پار کر دیا، اس کو یعنی کامیاب فرما دیا۔ اور اگر کسی کی عبادت بہت زیادہ بھی کیوں نہیں لیکن معاملات کے سلسلے میں اس کا سلسلہ کمزور ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں بیان فرمودہ وہ بہت سخت ہیں۔ سرکار بازار میں گئے، ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار نے گندم کے ڈھیر میں یوں ہاتھ ڈال دیا، اندر ہاتھ ڈالا تو اندر گندم جو پڑی تھی وہ تر تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چیک کیا تو جو اندر والی گندم تھی وہ تر تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا صاحب الطعام ما ھذا، او گندم بیچنے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے عرض کیا اصابت السماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بارش آ گئی تھی اور یہ گندم تو باہر پڑی تھی، اس کی وجہ سے پانی پڑ گیا، گندم کے ان دانوں پر گیلی ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی رہنمائی فرمائی، جہاں پہ لوگوں کی نمازیں درست کروائیں، روزے درست کروائے، حج و زکوٰۃ کے طریقے بتلائے، اس محبوب علیہ السلام نے دکانداری بازار میں اپنے کاروباری معاملات کی درستگی بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سرکار نے کیا فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، فرمایا کیوں نہیں تم نے یہ تر گندم اوپر رکھی، اوپر خشک اور نیچے تر رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ اوپر رکھنی چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو پتہ ہوتا جو لینے والے تھے کہ ہمیں کون سا سودا مل رہا ہے اور کس چیز کی ہم خریداری کر رہے ہیں۔
سرکار نے فرمایا یہ تم نے اوپر کیوں نہیں رکھی، اور ساتھ جو وعید سنائی وہ کتنی جو ہے بڑی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، دو نمبری کی لین دین کے معاملے میں، فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بظاہر لفظ ہلکے ہیں لیکن بروز قیامت ہمیں ایک ہی سہارا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر دنیا میں ہی انہوں نے برات ظاہر کر دی کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں کہاں سہارا ملے گا۔ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہے ممانت اور جو ہے سلسلہ بیان کیا، اور جو ہے ابن سعد کی روایت کے مطابق مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عمل شریف یہ ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اب حضور سے بڑھ کر معاملات کی درستگی کس کے پاس تھی؟ جنہوں نے جن کے غلام حضور کی تابع داری میں ایک ایک تنکے کا حساب رکھنے والے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا یہ معمول تھا کہ جہاں پہ بھی کوئی مجمع زیادہ ہوتا وہاں پہ تشریف لے جا کر اعلان کرتے کہ جس کا رسول کریم پر حق ہے وہ مجھ سے آ کے وصول کرے۔ کتنی عمر پائی حضرت علی المرتضیٰ نے، تینوں خلیفوں کے دور میں حضور کے وصال کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور اپنے دور خلافت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور باقاعدہ اعلان ہوتے رہے کہ جس نے رسول کریم سے کچھ لینا ہو وہ ہم سے آ کے لے لے، ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہیں سرکار کی ذات کے حوالے سے۔ اور ابن سعد والے نے یہ لکھا کہ جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ کام مولا حسن کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی پاک کے، اور امام حسن کے وصال شریف کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے رہے اور لوگوں میں یہ اعلان کرتے رہے۔ کیوں؟ ہمیں سبق دینے کے لیے کہ اگر جو ہے اتنی بڑی ذات جس کو رب ذوالجلال نے دوسروں کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے، اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ہے، پھر بھی یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف کا جس وقت قریب آیا تو اپنے خادم سے پوچھنے لگے تیرا میرا کوئی لین دین تو نہیں، کچھ تیرے میرے لین دین میں کچھ بقایا تو نہیں، چونکہ وہ گھر میں خدمت گزار تھا، اس کی باقاعدہ تنخواہ تھی، اور تنخواہ کے معاملے میں لین دین میں پوچھا کچھ معاملات باقی رہ تو نہیں گئے۔ ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا، غالباً معقیب ان کا نام تھا، تو انہوں نے عرض کیا حضور جہاں تک بات ہے نا لین دین کی تو 25 درہم میرے آپ کے پاس ہیں، مطلب آپ نے مجھے دینے ہیں 25 درہم کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک باقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی، تو اس وقت وہ معقیب غلام بول پڑا، اس نے کہا حضور ساری زندگی میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کے حسن سلوک سے مجھے فائدہ پہنچا، آپ کے پیار اور محبت نے میری زندگی میں رنگ بھرے، اور 25 درہموں کی خاطر اس موقع پر میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں 25 درہم آپ کو معاف کرتا ہوں۔ وقت کا حاکم اور 25 درہم نوکر معاف کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے، رو کے کہا آپ کی بات بجا، لیکن میں کسی کا بوجھ اٹھا کے مالک کے دربار میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں تک 25 درہم کا صرف معاملہ ہے، کہا میں کسی کا بوجھ اٹھا کے مالک کے دربار میں نہیں جانا چاہتا۔ تو معقیب نے خاموشی اختیار کی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ میری طرف سے 25 درہم اس بندے کو ادا کر دینا کہ اس کے 25 درہم مجھ پر لازم ہے۔ کہ مطلب یہ تھا کہ یہاں تک ان لوگوں کی احتیاط کا سلسلہ ہے کہ کسی کا حق کھانا یا کسی کے معاملات میں اتنا احتیاط برتی ان حضرات نے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس سلسلے میں رہنمائی کی تھی، اس رہنمائی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور آخر پہ ایک حدیث پاک، چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اختصار کے ساتھ اس کو عرض کروں گا، مسلم شریف کی، وہاں سے بھی معاملات کی اصلاح کا اور بہتری کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات
کا سلسلہ کتنا لازمی اور ضروری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت، اب یہ پوری حدیث معاملات کے حوالے سے ہے، رب ذوالجلال جل جلالہ اپنے بندوں سے جس وقت ملاقات فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا او میرے بندے، میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا میں بیمار ہوا تھا، تو نے بیمار پرسی نہیں کی۔ اب معاملات میں دیکھو رب نے اپنی ذات کو لا کے کھڑا کیا، یہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے، تو کیسے بیمار ہوا تھا؟ تو اللہ کریم جل شانہ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا ماردا، تجھے پتہ نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تجھے اس چیز کا علم ہوا، لو اتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی بیمار پرسی کو جاتا تو میری بارگاہ میں اس جانے کا ثواب آج یہاں پہ پا لیتا۔ لفظ ایمان ہے کہ مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ پھر ایک بندے سے اللہ کریم فرمائے گا میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے نہیں دیا، ایک سے کہے گا میں نے تو اسے پانی مانگا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، دونوں کہیں گے مولا یہ تو تیری شان ہی نہیں، تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ یہاں پہ بھی حوالہ اپنے بندے کا دے گا کہ میرے بندے نے مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں دیا، میرے بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اسے نہیں دیا۔ یہ دونوں مقامات پر اللہ کریم جل شانہ اپنا آپ اپنی ذات کو درمیان میں لا کر ذکر فرما کے اصلاح فرما رہا ہے بندوں کی، اور سرکار اس قیامت والے معاملے کو اب بیان کر کے ہمارے جو ہے زندگی کو سنوار رہے ہیں کہ وہاں پہ لاجواب ہونے سے پہلے یہاں پہ کچھ کر لیجئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ لاجواب نہ ہو۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے نے مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، میرے بندے نے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں کھلایا۔ اور جو ہے یہ معاملات کا سلسلہ اتنا عظیم ہے، میں نے شروع میں عرض کیا عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اگر معاملات خراب ہو جائیں۔ سرکار کے ساتھ صحابہ جہاد پہ جا رہے ہیں، لشکر ہے پورا ڈھیر سارا، اور جس وقت چلنے لگے تو تھوڑے کھل کے چلنے لگ گئے، اب کھل کے چلے تو جو گلی تھی راستہ تھا وہ بند ہو گیا، ڈھیر سارے جو لوگ تھے تو گلی راستہ بند ہو گیا یا تنگ ہو گیا۔ اب جا کدھر رہے ہیں؟ جہاد پہ، ساتھ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن معاملات کی احتیاط کہاں تک پہنچی کہ رسول کریم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ راستہ بند ہے اور گزرنے والوں کو گزرنے کا مسئلہ بن رہا ہے، تو سرکار نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ سارے لشکر میں پھر کر اعلان کرو کہ من ضیق منزلا او قطع طریق فلا جہاد لہ، جس کی وجہ سے راستہ بند ہوا یا جس کی وجہ سے گلی تنگ ہوئی، اللہ اس کا جہاد بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ سرکار کے ساتھ جایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ یہاں تک بیان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ تھا، جا عبادت پہ رہے تھے، اور اس عبادت کی قبولیت تب ہے جب معاملات کی درستگی ہوگی۔ تو سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ معاملات کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔